السلام علیکم ناظرین کرام، سن 2016 میں ناروے کی پولیس نے سویڈن کے شہری جیمز سٹارم کو چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے گرفتار کیا۔ اس شخص پہ الزام تھا کہ یہ جو بلیک ویڈیوز بنتی ہیں بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی کی، یہ اس کا بہت بڑا ممبر ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کو پھیلا رہا ہے۔ جب اس کی تفتیش ہوئی اور سویڈن حکومت کو انہوں نے آپس میں معلومات کا تبادلہ کیا، تو سویڈن حکومت نے سرکاری سطح پہ پاکستان کو آگاہ کیا کہ سرگودا کا ایک بندہ سعادت امین اس جرم میں پاکستان میں انوالو ہے۔ یہ بہت بڑا ٹول ہے اس کا، جو پاکستان میں جو گینگ ہے نا، جو یہ بلیک ویڈیوز بناتا ہے بچوں کی، جو اس کو چلا رہا ہے، اور اس کو گرفتار کر کے تو اس سے تفتیش کر کے معلومات حاصل کرنے کے لیے پھر سویڈن اور یو کے سے ان کی جو پولیس کے نمائندے تھے وہ بھی پاکستان آئے تھے۔ ایف آئی اے نے 2017 میں سرگودا سے اس بندے کو سعادت امین کو گرفتار کیا تھا۔ سعادت امین کی گرفتاری پر اس کے گھر سے 1000 گیگا بائٹس کی ہارڈ ڈسک برآمد ہوئی، جس میں ہزاروں بچوں کی تصاویر، فلمیں اور جو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو نیوڈ قسم کی جو ان کی ہوتی ہیں چیزیں، وہ برآمد ہوئیں۔ اور ایف آئی اے نے تفتیش کے بعد پتہ لگایا کہ اس بندے نے یہ لاکھوں کروڑوں روپے اس سلسلے میں کما چکا ہے۔ یہ بچوں کو اغوا کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی فلم بناتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے، اس کی فلم بناتا ہے، اور اس کا شکار زیادہ تر بھیک مانگنے والے یا گھروں سے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک قسم کی اس کے جرائم تھے۔ بہرحال 2018 میں سائبر کرائم عدالت نے جو اس پہ مقدمہ چلا تو اس کو 7 سال قید اور 12 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ اس زمانے میں بھی اس پہ خاصا این جی اوز نے احتجاج کیا کہ یہ بہت کم سزا ہے، اس کو کم از کم سزائے موت دینی چاہیے تھی یا عمر قید سزا دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اللہ جانے، عموماً جو لوگ اس ایسے الزامات میں پکڑے جاتے ہیں، جیسے قصور والا کیس تھا، جیسے ڈاکٹر شاہد بیچارے نے اتنی ذلت برداشت کی اس حوالے سے گفتگو کرنے پر، یہ لوگ عموماً رہا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو زینب والا بیچارہ تھا بچہ، وہ جو پکڑا تھا انہوں نے قصور سے لڑکا، وہ بھی مرتے دم تک یہ چیختا چلاتا رہا اور کہ میرے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کرو جو کہ خاطر سرکردہ لوگ تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کے ساتھ زینب کے والد پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اس پریس کانفرنس کے دوران جب اس کے والد نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے، یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو الگ کر دیا کہ تم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ تو اب معاشرے کی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، اس طرح کے انٹرنیشنل جرائم یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ خیر جیسا تیسا بھی ہے، اس کو سعادت امین کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد سے جس طرح وہ اسلام آباد والے کیس میں جس لڑکے کو انہوں نے پکڑا تھا، میرا خیال اب تو خیر وہ پتہ نہیں وہ بھاگ ہی گیا کہ کہاں پر ہے، کوئی اس کی خبر نہیں آ رہی۔ اسی طرح کل لاہور کی ایک عدالت نے اس کی سزا معطل کرتے ہوئے صرف 2 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے پر اس کو ضمانت پہ رہائی دے دی ہے، جس کے خلاف سنا ہے کہ کوئی وکیلوں نے احتجاج کیا، تو اب سپریم کورٹ میں کیس ہے تو 29 تاریخ اس کی پڑی ہے، کچھ ہے۔ لیکن میں پاکستانی انصاف کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ ان جج صاحب کو کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کنٹیم آف کورٹ ہوتی ہے اس پہ۔ لیکن یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، جب اس شخص سے اتنا کچھ برآمد ہوا، اس بات کی تصدیق پاکستان کے سب سے مستند ادارے ایف آئی اے نے کی
کہ اس نے یہ چیزیں کہاں کہاں فروخت کیں، اس کے انٹرنیشنل جو روابط تھے وہ بتائے، اور اس پورے انٹرنیشنل گینگ کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد اس بندے کی ضمانت ہو جانا یہ بہت دل شکنی ہوتی ہے اس طرح کی کہ اس سے مجھے علم نہیں اس کی قانونی جواز کیا ہیں، قانونی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں نا وہ جذبات اور اس پہ نہیں ہوتے، وہ دلائل پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے بڑے ادارے نے جب اس کو گرفتار کیا تھا، 1 سال اس کی تفتیش کی، اور ان بین الاقوامی پولیس کے لوگ یہاں آتے رہے، اور اس سے اتنی چیزیں برآمد ہوئیں، اس کے بعد اس کا اس طرح آ جانا، فَاعْتَبَرُوا یا اولی الابصار، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن والدین کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، جن کے بچے اغوا ہوئے، ان کو ریپ کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، رکا تو ہے نہیں، یہ ان کے تو ان کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یا کیا کچھ ہے، لیکن مجھے امید ضرور ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت باغیرت لوگ باقی ہیں، اور کوئی نہ کوئی NGO اس مسئلے کو اٹھائے گی اور اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔